وسلموا على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے ایک مقدس آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سفر المظفر کا آخری جمعہ ہے اور آنے والی رات ماہ ربیع الاول کی رات ہے۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت ربیع اول اور تاریخ 12 بتائی گئی ہے۔ یہ قول اور یہ مذہب جمہور علماء کرام کا ہے، تو اس حوالے سے پھر ایک امت مصطفیٰ کا ایک ذہن بن گیا ہے۔ تو اس ماہ مقدس کو چونکہ نسبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مقدس میں تشریف آوری ہوئی، آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، تو پھر آپ کی ولادت بسعادت کا جشن جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک منایا جاتا ہے۔ اور اس ماہ مقدس میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشی ہر کسی کو ہوتی ہے۔ کوئی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوشی کو منانے کے لیے جلسوں کا اہتمام کرتا ہے تو نام رکھتا ہے جشن میلاد النبی۔ تو کوئی اس آقا علیہ السلام کی آمد پر خوشی منانے کے لیے جلسہ کرتا ہے تو نام رکھتے ہیں سیرت النبی۔ ہر طرح سے مومنین جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کی خوشی مناتے ہیں اور ہر کسی کو خوشی ہے۔ تمام مومنین اس پر خوش ہوتے ہیں، جانتے ہیں
کہ وہ نعمت عظمی ہے، اگر یہ نعمت معرض وجود میں نہ آتی تو پھر کوئی نعمت بھی معرض وجود میں نہ آتی۔ اس نعمت کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے دیگر نعمتوں کو دوام بخشا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو یوں ارشاد فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہ تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُ خَلْقًا، اے محمد، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا، یعنی محمد کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں ازل سے تھا، ابد تک رہوں گا، ہر چیز کو فنا ہے، کل من علیہ فان، اور میری ذات جو ہے وہ اس کو فنا نہیں ہے، ازل سے ہوں، ابد تک ہوں۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ جب کائنات میں میں نے کسی چیز کو بھی دوام نہیں بخشا تھا، تو اس وقت بھی میری ذات تو موجود تھی، اور میں اتنا طاقتوں اور قدرتوں کا مالک تھا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں کہ وہ رب کتنی قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہے، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، اے محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو اس وجہ سے اس ماہ مقدس ربیع النور، ربیع الاول کو جو ہم پر سایہ فگن ہے، تو علماء کرام جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید میں رمضان المبارک کی فضیلت کو پڑھا، حرمت والے مہینے 4 آپ کے سامنے قرآن مجید نے گنوائے، اور حدیث مبارکہ میں بھی آئے، لیکن محدثین فرماتے ہیں، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے ربیع الاول جس کی شان اور برکت یہ رمضان المبارک سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، جس وجہ سے اس مقدس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت عطا کی، اور اس ربیع الاول کے اندر یہاں قرآن والا تشریف لے آیا، صاحب قرآن تشریف لے آئے، تو اس وجہ سے یہ ماہ مقدس جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان سے بھی افضل ہے، نسبت کی وجہ سے، ایک جہت کی وجہ سے۔ اور جب مومن غور کرتا ہے تو اسے یہ جہت اور یہ سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ تعویل، کہ واقعی اس طرح ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے تو نہ رمضان ہوتا اور نہ ہمارے پاس ایمان ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حدیث مبارکہ، یہ مستقل ایک مضمون ہے، ایک موضوع ہے مستقل، خلقت محمدی، میں اس پر انشاءاللہ رمضان المبارک اس ربیع الاول کے کسی جمعہ کے اندر مستقل تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا، صرف قرآن اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے۔ لیکن آج میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اس ماہ مقدس کا استقبال کر رہے ہیں جو ہم پر سایہ فگن ہے، اور اس جہت پر کر رہے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت کا مہینہ ہے، اور جب کوئی ذکر مصطفیٰ کو مومن سنتا ہے، بلکہ اس بندے کے دل کے اندر اور کلیجے کے اندر وہ مومن کا دل ہی نہیں ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف و تعریف سنے اور اس کے دل اور کلیجے میں ٹھنڈک نہ پڑ جائے۔ مومن کو تو راحت ملتی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے،
چونکہ ایک جہت اس حوالے سے بھی ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہچان ہے وہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غائب ہے، کسی نے نہیں دیکھا، اس نے اپنے حبیب کو بھیجا اور بڑی عظمتوں کے ساتھ بھیجا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ بھیجا، حسن اور جمال دے کر بھیجا اور معجزات و کمالات دے کر بھیجا۔ تو جب یہ سارے کے سارے جب اس ذات اقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس ذات کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جس ذات نے اس ذات کو بنایا ہے۔ رب کائنات کی عظمت اور اس کی طاقت اور اس کی قدرت کا کیا عالم ہوگا جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انسان کو انسانیت ملی۔ انسان جو ہے وہ خدا شناسی تو بڑی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے انسان خود شناس بھی نہیں تھا، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ یہی وجہ تھی مشرق سے مغرب تک ہے انسان جس کے متعلق رب کائنات نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کی تخلیق سب سے احسن کی ہے، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کا تاج انسان کے سر پر رکھا ہے۔ انسان کی ایک عظمت ہے، لیکن وہ انسان ہو کر وہ علم یافتہ ہو کر طب کا ڈاکٹر ہو کر وہ کھڑا ہے بت کے سامنے، وہ جانتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ کو بھی حرکت نہیں دے سکتا، یہ اپنی آنکھ کو حرکت نہیں دے سکتا، زبان کو حرکت نہیں دے سکتا، تو میرے کیا کام آئے گا؟ لیکن وہ پیشانی اس بت کے سامنے جھکا رہا ہے۔ انسان کو تو اپنی انسانیت بھی، انسان اپنی انسانیت سے عاری تھا، اور آج بھی جو اس ذات کے ساتھ جڑے نہیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک جو بھی اس ذات کے ساتھ جڑا نہیں ہے، ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں چلے جائیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، گائے کا پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ تعلق جو نہیں ہوا اسے مصطفیٰ سے تعلق نہیں ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا تعلق نہیں ہوا۔ وہ پی ایچ ڈی ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس کی تعلیم کہتی ہے کہ اس پیشاب کے اندر تعفن ہے، بدبو ہے، بیماریاں ہیں، لیکن چونکہ دور ہے قدمین مصطفیٰ سے، تو حالت یہ ہے کہ گائے کے پیشاب کو بھی تبرک سمجھتا ہے۔ اور ہمارا 8 سال کا بچہ ہے اور کوئی کسی مدرسے میں پڑھتا بھی نہیں ہے، بس سکول کا طالب علم ہے، وہ جب کہیں سے گزرتا ہے کسی گٹر والے پانی سے، تو چھینٹے جب اس کے کسی شلوار وغیرہ پر کپڑوں پر پڑتے ہیں تو وہ بھی ان کو دھوتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو دھو دیا جائے۔ غلاظت خفیفہ اور ثقیلہ کے مسائل کو نہیں سمجھتا، لیکن اس کی تربیت ایسی ماں کی گود میں ہوئی ہے کہ اس نے محمد عربی کی محبت گھٹی کے اندر دے دی ہے۔ تو ہمارا 8 سال کا بچہ بھی اس نجاست خفیفہ ثقیلہ اور نجاست کو سمجھتا ہے، اور جس کا تعلق مصطفیٰ سے نہیں ہوا وہ ڈاکٹر بن گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، انسان انسانیت سے عاری تھا، یہی تھا نا۔ آپ تاریخ اٹھائیں دیکھیں کہ انسان تو تھا، لیکن انسان لاکھوں خداؤں کا پجاری تھا، لاکھوں خداؤں کا پجاری۔ یہ درخت، یہ سورج، یہ چاند، اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ اے انسان تیری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔
خلق لکم فی الارض جمیعا والذی خلق لکم، وہ ذات جس نے تمہارے لیے بنائے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے۔ انسان کو بتایا جا رہا ہے اے انسان، تیری عظمت کا یہ عالم ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کو ہم نے تیری خاطر بنایا ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا، انسان نے اس کو مخدوم بنا لیا۔ درخت کی پوجا کر رہا ہے انسان، پیپل کی پوجا کی جاتی تھی، پیپل کے درخت کی، بوہڑ کے درخت کی۔ انسان انسانیت سے اس قدر عاری ہو گیا تھا کہ انسان گنگا جمنا کی پوجا کرتا تھا۔ انسان وہ جو مچھلی پکڑنے کے لیے وہ جو ڈالتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو، ایک کیڑا نما ہوتا ہے، کیچوا بولتے ہیں، سانپا بولتے ہیں، اس طرح کی چیزیں مختلف زبانوں میں بولی جاتی ہیں۔ اب یہ مچھلی پکڑنے کے لیے وہ کتنا حقیر سی چیز ہے۔ تاریخ میں نے پڑھا کہ انسان نے اس کو بھی سجدہ کیا، اس کو بھی معبود سمجھا۔ انسان نے پخانہ کیا، اس پخانہ سے گوبر سے کیڑا پیدا ہوا، انسان نے اس کو بھی معبود سمجھا۔ کسی جگہ پر کتے کی پوجا کی گئی، سور کی پوجا کی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اس برے صغیر پاک و ہند کے اندر ہزاروں لاکھوں خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اور پھر یہاں پر تو ایسا بھی ہوتا تھا اس برے صغیر پاک و ہند میں کہ ایک شودر نامی مذہب تھا۔ انسان سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ وہ شودر نامی مذہب والا انسان اگر کسی کنویں پر آ جاتا تھا اور کنویں کے اوپر اس کا سایہ پڑ جاتا تھا تو وہ کنواں ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا جاتا تھا۔ وہ انسان کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت دعوت اور اجابت کو بتایا کہ اگر کسی کافر کا جنازہ بھی آ رہا ہوتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسان کے استقبال کے لیے اگرچہ وہ کافر کا جنازہ ہوتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ انسان کی ایک عظمت ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہیں، چاہے وہ کافر کیوں نہیں، انسان کا جھوٹا پاک ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کا جھوٹا پاک ہے، مومن کا جھوٹا شفا ہے۔ ہم تو آپس میں ہی نفرت کرتے ہیں، اپنا جھوٹا ایک دوسرے سے استعمال نہیں کرتے۔ مومن کا جھوٹا شفا ہے، شفا ہے۔ مسلمان مومن کا جھوٹا شفا ہے اور کافر کا جھوٹا پاک ہے۔ اکٹھے بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ کوئی ایسا کوئی کام نہ کرتا ہو جس سے طبی طور پر نفرت ہو جائے۔ یہ بھنگی وغیرہ کام کرتے ہیں تو ہمیں ان کے پیشے سے نفرت ہے، جو کام کرتے ہیں ان سے نفرت ہے۔ وہ طبیعت پر ہے، طبیعت پر کسی کا زور نہیں چلتا ہے۔ کسی چیز سے طبیعت نفرت کر دے تو طبیعت پر کسی کا زور چلتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ بتا رہا ہوں کہ کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے، لیکن انسان ہے نا، تو انسان کی ایک عظمت ہے۔ تو انسان تھا لیکن انسانیت سے عاری تھا، لاکھوں ہزاروں خداؤں کی پوجا کرتا تھا، پیپل کی پوجا کرتا تھا، کتوں کی پوجا کرتا تھا، خنزیر کی پوجا کرتا تھا، چاند کی پوجا کرتا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے چاند کے ایک ٹکڑے کو زمین پر بلا لیا، فرمایا چاند کی پوجا نہ کرو، یہ تمہارا خادم ہے، اشارہ کرتا ہوں تو زمین پر آ جاتا ہے، تم اسے معبود سمجھتے ہو۔ سورج ڈوب گیا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا، عصر کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ اعلان کرنا اور یہ پیغام پہنچانا مقصود تھا کہ سورج کی پوجا مت کرنا، یہ بھی تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درختوں کی پوجا نہ کرنا، فرمایا جاؤ تم خود ہی کہہ دو، وہ درخت جو کھڑا ہے خود ہی کہہ دو تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں۔ یہ مسجد سجدہ، جاؤ مکہ شریف کے اندر ہے نا مسجد سجدہ، تو جہاں سے درخت چل کر آیا تھا، اور اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں بلایا تھا، بلکہ کہنے والے نے کہا تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعوت اسلام دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لیا،
اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اپنے سامنے بتوں کے سامنے جبین نیاز مت ہو۔ اس نے کہا کہ کیا چیز دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس چیز کی دلیل چاہتے ہو؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، انسان تو کوئی تھا نہیں، موجود نہیں تھا کوئی انسان۔ ایک دور ایک ککر کا درخت کھڑا تھا، وہ شخص کہنے لگا کہ اگر یہ درخت گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اس درخت کو کہو کہ تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں، محمد عربی۔ وہ گیا درخت کو جا کر پیغام دیا، درخت داہنے بائیں آگے پیچھے ہلا، وہ جڑوں کو اکھیڑتا ہوا زمین کو چیرتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں آ گرا۔ فرمایا کہ یہ درخت جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ درخت تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ تو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس سے پھل پیدا ہوتی ہیں جس سے تمہارے کھانے کے لیے یہ پیدا کیے گئے ہیں۔ پتھروں کے لیے پتھر وہ تھے نا پتھر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احد پہاڑ پر ایک پتھر ہے، وہ میری بیست سے پہلے یعنی میری پیدائش سے پہلے مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں۔ اور کثرت کے ساتھ حدیث مبارکہ ہیں کہ حضور علیہ السلام جہاں سے گزرتے تھے تو درخت آپ پر درود و سلام پڑھتے تھے، حجر پتھر آپ پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ لیکن وہ تو معروف واقعہ ہے جو علماء کرام کی زبانی سنا، ابو جہل اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لے کر آیا تھا، کنکریاں لے کر، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے، ایمان لے آؤں گا اگر بتا دیا تو۔ میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ چیز بتائے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تمہارے ہاتھ کے اندر جو چیز ہے وہ بتائے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ کی، وہ کنکریاں جو ابو جہل کے ہاتھ میں تھیں، وہ کنکریاں جو ہیں وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو یہ پتھروں نے بھی گواہی دی کہ ہمیں تراش کر جو ہے ہمارے بت بنا کر ہمیں سجدے نہیں کرو، بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس کی طرف یہ محمد عربی بلا رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس وجہ سے تو رب کائنات نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان عظیم کیا۔ من اللہ نے احسان کیا، کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان کے اندر اپنا رسول بھیج دیا، اپنا رسول جب اس نے رسول بھیجا اس میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا، کروڑوں نعمتیں عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ کروڑوں نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں نا، بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ایک ہی نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن کسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اور ایک ہی وہ نعمت ہے، اور یقیناً نعمت عظمیٰ ہے، جس کے بارے رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ہم نے ان کے اندر رسول بھیجا ہے۔ اور بھیجا کہاں سے؟ لوگوں کی اپنے وہ رات کے اندھیرے کے اندر عقیدے بناتے ہیں، عقیدے رات کے اندھیرے میں نہیں بنتے ہیں، عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ محمد کے پیچھے آبا و اجداد والدین جو تھے وہ کافر تھے، معاذ اللہ۔ قرآن کو سنو، قرآن یہاں فرما رہا ہے، اس مقام پر قرآن فرما رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان کیا جب اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے اندر رسول بھیجا۔ اور رسول کون ہے؟ من انفسہم، یہ ان مومنوں میں سے ہے۔ کسی بھی جو بھی عربی گرامر جانتا ہو، بشرط یہ کہ عربی جانتا ہو، کسی مکتب فکر کا کوئی عالم دین اس میرے ترجمہ کو ٹھکرا نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ کوئی ترجمہ کر نہیں سکتا۔ من انفسہم، ہم ضمیر
یہ رسول کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ جو رسول آیا ہے محمد عربی، یہ مومنین کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ رسول جو ہے ان مومنین میں سے ہے. قرآن مجید کا متن اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام نص قطعی اس کی ارشاد فرما رہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کوئی کافر نہ تھا، بلکہ مومنین میں سے آپ تھے. حدیث نبویہ کے اندر تو مستقل آپ کے ارشادات موجود ہیں، وہ اس پر نہیں جا رہا میں صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ کیا کام کرتا ہے وہ رسول جس کو ہم نے مومنین پر احسان کر کے اس رسول کو بھیجا، اور وہ مومنین میں سے ہے، تو کیا ان کو کیا عطا کر کے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے. مومنین پر اپنے رب کی آیات ہی، وہ اس ذات کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور مومنین کو پاک کرتا ہے، مومنین کو پاک کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو پاک کیا. 100 کے قاتل آئے طبیبی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظمت عطا کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نسبت اپنی طرف نہیں کی کہ اللہ ہی پاک کرتا ہے، یہ عظمت اللہ دینے والا ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ یہ رسول پاک کرتا ہے. اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے. کتاب سے مراد تو قرآن ہے، یہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے. اور حکمہ کے متعلق کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ سینہ مصطفیٰ میں رکھا ہے اس کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی ہے اور سب کچھ ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، تفصیل کل شیء. ارے قرآن کے اندر ہر چیز ہے، لیکن اس قرآن کو نصاب بنایا اور اس نصاب کو پڑھانے والا معلم بنایا، معلم کائنات مصطفیٰ کو. ارے جو کتاب کوئی معلم پڑھاتا ہے اس کی اپنی تعلیم اس کتاب سے زیادہ ہوتی ہے. تو جو کچھ قرآن میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ قرآن میں رکھا اس سے کہیں زیادہ سینہ مصطفیٰ میں رکھا، مصطفیٰ علیہ السلام کے سینے میں رکھا. تو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. اس سے مراد حدیث مبارکہ ارشاد فرمائے گی کہ اپنے قول کی تعلیم دیتا ہے. اور آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ انسان کھلی گمراہی میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے فرمایا وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے، اور وہ کھلی گمراہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ جب امام الانبیاء تشریف لا رہے تھے تو اس وقت اس کائنات کا نقشہ یہ تھا کہ کوئی پیپل کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گنگا جمنا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کیڑوں کی پوجا کر رہا ہے، چاند ستارے کی پوجا ہو رہی ہے، اور انسان اپنی انسانیت سے عاری ہے. انسان کے پاس انسانیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود عرب کے زاویے کو ارشاد فرماتا ہے. عرب کے اندر کیا تھا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب کسی کو مؤنث کی خبر دی جاتی، گھر کے اندر کوئی بتاتا ان کے والد کو وہ تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، بچی تمہارے گھر پیدا ہوئی ہے، تو کیا ہوتا؟ ان کا چہرہ جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا. یہ خبر پانے والے کا چہرہ شرم سے جھک جاتا، اور جب اس کا شرم سے چہرہ جھکتا تو ساتھ ہی وہ لوگ کھڑے ہوتے داد دینے والے، کہتے ہاں بتا اب غیرت مند ہو کر زندگی گزارنی ہے یا بے غیرتی کی زندگی گزارنی ہے؟ کیا تمہاری غیرت گوارا کرتی ہے کہ تمہارا داماد ہو؟ اب اگر غیرت مند ہو کر جینا ہے
تو اس نو مولود بچی کو ابھی مار دو۔ ارے ایک نہیں، سینکڑوں بچیاں ایک ایک بندے نے قتل کی۔ اٹھایا اس نو مولود کو زمین پر پٹک دیا، یا اس کو زندہ اٹھایا، گڑھا کھودا، گڑھے میں رکھ کر پتھر ڈال دیے، زندہ درگور کر دیا۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ آخرت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو ہوگا نا وہ قتل کا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بچوں سے پوچھا جائے گا، جو بچیاں، سب سے پہلا قتل کا فیصلہ ہوگا، اور ان قتل کا ہوگا ان بچیوں کا قتل جن کے والد نے یا والدہ نے ان کو قتل کیا۔ وہ قاتل کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی بچیوں سے سوال کرے گا، بے ائے ذنب قتلت، اے بچیوں یہ تو بتاؤ تمہیں کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا، یہ تو بتاؤ۔ یہ طریقہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ مجرم سے پوچھا جاتا ہے نا، مجرم کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے۔ مجرم کٹہرے میں کھڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہے، لیکن سوال ان مجرموں سے نہیں کیا جا رہا، سوال ان مقتول بچیوں سے کیا جا رہا ہے۔ پوچھا جا رہا ہے بتاؤ تمہیں کس گناہ کے اندر قتل کیا گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہاں مجرم سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا۔ الغرض بڑے بڑے علماء کرام مفسرین نے میری رہنمائی فرمائی، مفسرین کرام نے لکھا ارے وہ سفاک باپ جو اپنی بچی کا قاتل ہے وہ اس لائق ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خطاب کرے۔ سفاک باپ جو ہے وہ اس لائق ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس بچی کے قاتل سے بات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بات ہی نہیں کرتا، تو پھر بچیوں سے کلام ہو رہا ہے، بے ای ذنب قتلت، کہ تمہیں کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا۔ تو سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا، سب سے پہلا فیصلہ حقوق العباد میں، اور حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ سب سے پہلا نماز کا سوال، نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، جس کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے۔ ہماری پیشانیاں سجدوں سے خالی ہیں۔ سب سے پہلا سوال حقوق اللہ کے اندر نماز کا کیا جائے گا، اور سب سے پہلا فیصلہ جو حقوق العباد میں ہوگا وہ قتل کے متعلق ہوگا۔ تو وہ جو پھر عرب کے اندر ایسا کرتے تھے، عرب کے اندر ایسا کرتے تھے، اور جو روٹین چل رہی ہو اس دور کے اندر ایک عظیم